بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ غلام یاسر خلیقاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیگل ایشوز۔ آج ہمارا ٹاپک عدالت شہادت کے لیے کیا طریقہ کار اپناتی ہے، کیا متعلق ہے۔ جب کسی شخص کی گواہی مطلوب ہو تو عدالت کیا طریقہ کار اپناتی ہے اور اس کو کس طریقے سے، کس ذرائع سے طلب کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ جب کسی شخص کی تحریر کنندہ یا گواہ وغیرہ کوئی بھی شخص عدالت میں مطلوب ہو کسی بھی مقدمہ کے معاملے کے لیے، تو عدالت اس کو سمن جاری کرتی ہے، جس میں اس کا اندراج ہوتا ہے کہ سمن برائے گواہ، یعنی کہ عدالت گواہ کے طور پر طلب کر رہی ہے، اس شخص کی حاضری یقینی بنائی جائے۔ اب وہ شخص متعلقہ تاریخ پیشی پر حاضر ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ اپنا ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی تحریر کنندہ ہے، اس نے کوئی دستاویز تحریر کی ہے، تو اس کو سمن میں حوالہ دیا جائے گا کہ فلاں تاریخ، فلاں سیریل نمبر، رجسٹر نمبر بھی ساتھ لائیں۔ اب وہ مذکورہ شخص جو تحریر کنندہ ہوگا وہ خود اور اپنا رجسٹر ریکارڈ اپنے ساتھ لائے گا اور اس کی ایک مصدقہ کاپی بھی متعلقہ عدالت میں جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ اب اس شخص سے مذکورہ گواہ سے دستاویز کی تحریر کرنے کے متعلق مختلف سوالات کیے جائیں گے اور اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ ان سوالوں کے جوابات تسلی بخش دے۔ اس طرح کسی بھی مقدمے کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے گواہان سے بحث کی جاتی ہے، ان سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ معاملہ کی تہ تک پہنچا جا سکے، جس کے بعد ہی معزز عدالت کسی بھی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ تحریر کنندہ سے دوسری پارٹی کا وکیل کونسل بھی سوالات کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تحریر کنندہ سوالوں کے جوابات دینے کا پابند ہوتا ہے۔ شخص عدالت میں مطلوب ہو کسی بھی مقدمہ کے معاملے کے لیے، تو عدالت اس کو سمن جاری کرتی ہے، جس میں اس کا اندراج ہوتا ہے کہ سمن برائے گواہ، یعنی کہ عدالت گواہ کے طور پر طلب کر رہی ہے، اس شخص کی حاضری یقینی بنائی جائے۔ اب وہ شخص متعلقہ تاریخ پیشی پر حاضر ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ اپنا ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی تحریر کنندہ ہے، اس نے کوئی دستاویز تحریر کی ہے، تو اس کو سمن میں حوالہ دیا جائے گا کہ فلاں تاریخ، فلاں سیریل نمبر، رجسٹر نمبر بھی ساتھ لائیں۔ اب وہ مذکورہ شخص جو تحریر کنندہ ہوگا وہ خود اور اپنا رجسٹر ریکارڈ اپنے ساتھ لائے گا اور اس کی ایک مصدقہ کاپی بھی متعلقہ عدالت میں جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ اب اس شخص سے مذکورہ گواہ سے دستاویز کی تحریر کرنے کے متعلق مختلف سوالات کیے جائیں گے اور اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ ان سوالوں کے جوابات تسلی بخش دے۔ اس طرح کسی بھی مقدمے کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے گواہان سے
بحث کی جاتی ہے، ان سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ معاملہ کی تہ تک پہنچا جا سکے، جس کے بعد ہی معزز عدالت کسی بھی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ تحریر کنندہ سے دوسری پارٹی کا وکیل کونسل بھی سوالات کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تحریر کنندہ سوالوں کے جوابات دینے کا پابند ہوتا ہے۔ تحریر کنندہ سے دستاویز کے متعلق مختلف سوالات کیے جائیں گے اور وقت، تاریخ وغیرہ کے بارے میں بھی سوالات کیے جائیں گے، جس کا وہ جواب دینے کا پابند ہوتا ہے۔ تحریر کنندہ سے اس کی قابلیت اور تجربہ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، وہ کتنے عرصہ سے کام کر رہا ہے۔ تحریر کنندہ کی شہرت کے بارے میں بھی جائزہ لیا جاتا ہے، وہ کس شہرت کا مالک ہے۔ تحریر کنندہ سے مختلف سوالات کے بعد اس سے ریکارڈ کی کاپی طلب کی جاتی ہے، جو کہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور اس مصدقہ کاپی کے مطابق اور اس کے سوالات کے جوابات کے بعد معزز عدالت اپنا فیصلہ جاری کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اپنا گواہ پیش نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اس کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس لیے پارٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے گواہان دیا کریں تاکہ کل ضرورت کے وقت میسر ہو سکے۔ گواہان کے پیش نہ ہونے سے مقدمہ کا فیصلہ برعکس بھی آ سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔